السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ میرے معزز اور موقر دینی بھائیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ایک طویل آیت قرآن پاک کی حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے سامنے آئی، جس میں اللہ پاک کی طرف سے بنائے گئے اصول کو بتایا گیا کہ قرض لینے والا، قرض دینے والا، ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنے معاملات ہیں جن کو آپس میں مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بات آئی کہ ایک تو لکھنا پڑے گا معاملے کو، دوسرا گواہ کو قائم کرنا پڑے گا، گواہ قائم کرے دو مردوں کو، اگر دو مرد میسر نہیں ہیں تو ایک مرد ہے تو دو عورتوں کو گواہ کے طور پر شامل کر لیں، اس طرح معاملے کی صفائی ہوگی۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی تین مسئلے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بتائے گئے کہ جو آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، جو قرض لے رہا ہے خاص طور پہ، اگر وہ سفر پر ہے اور وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ سفر میں ہے، کوئی نہیں پہچانتا، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ممکن ہے، تو وہ انسان کیا کرے؟ تو اللہ پاک نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ جو انسان سفر میں ہے اور وہ قرض لے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز گواہ کے طور پر گروی رکھ دے، رہن جسے کہتے ہیں۔ اور آگے جا کے حضرات مفسرین نے سمجھایا کہ یہ صرف سفر کی بات نہیں ہے، یہ حضر کی بھی بات ہے، جہاں ہم اپنے مقام پہ بھی رہتے ہوئے جب قرض لے رہے ہیں تو معاملے کی صفائی کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ جب قرض لے رہے ہیں تو ہماری کوئی چیز ان کے پاس گروی رکھتے۔ آج گروی رکھنا، رہن رکھنا، یہ بھی ایک قسم کا کاروبار ہو گیا ہے، یہ اس گروی کی بات نہیں ہے۔ لوگ اس پر بھی سود کا معاملہ شروع کر چکے ہیں، اتنے پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا، جب آپ اپنی چیز لیں گے جو اصل ہے وہ بھی دیں گے، لیکن ہر مہینہ اتنا اتنا دینا پڑے گا۔ یہاں وہ مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہم قرض آپ کے پاس سے لے رہے ہیں بطور امانت کے، ہماری بھی کوئی چیز آپ کے پاس رکھیں گے، ہم آپ کا قرض لوٹا دیں گے، آپ ہماری چیز واپس کر دیں۔ یہ قیام میں بھی ہے، اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے بھی یہ مسئلہ ہے، اس کی بھی اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم کہیں سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ، یعنی لکھنے والا تم نے نہیں پایا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم رہن رکھنے کی چیز جو اس قبضے میں دے دی جائے وہ اسے لوٹا دو۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف باتوں میں بات ختم کر دیں، یعنی آپ مجھے قرض دے دیں، میں آپ کے پاس وہ رکھوا دوں گا، بات یہاں کو ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز دینی پڑے گی، اس کے حوالے کرنا پڑے گا، ان کے پاس پہنچانی پڑے گی، جب جا کے معاملہ مکمل ہوگا کہ میں سفر میں ہی ہوں، آپ کو اطمینان کے لیے میں یہ اپنی چیز آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، آپ سے میں قرضہ لے رہا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ، دوسرا مسئلہ ہے
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہو، یعنی جو قرض لے رہا ہے اور جو قرض دے رہا ہے، ان دونوں کو آپس میں اعتماد ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ میرا معاملہ حق ادا کر دے گا، یہ مجھ سے دھوکے والا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے پھر جس نے قرض لیا ہے اسے اللہ نے تاکید سے یہ بات کہی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اس قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے۔ جب اعتبار والا معاملہ ہو رہا ہے، سامنے والا اعتبار کر بھی رہا ہے، تو اس اعتماد پر پورا اترتے ہوئے اسے چاہیے کہ جو قرضہ اس نے لیا ہے اسے مکمل طور پہ ادا کر دے، اس میں کبھی بیشی نہ کرے۔ اور آگے اللہ نے پھر یہاں تقوی کی بات کی، اللہ نے کہا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے اسے ڈرتے رہے، کیونکہ تقوی کے بغیر انسان یہ کام نہیں کرے گا۔ لیتے ہوئے انسان کو خیال بھی آتا ہے کہ میں اپنا معاملہ جلدی سے پورا کر دوں، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو لوٹاتے ہوئے اپنی بات سے مکر جائے گا۔ اسی لیے آج اس معاملے میں بڑے فسادات ہیں، بڑے جھگڑے ہیں۔ میں اس پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سگے بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے قرض کی وجہ سے، سگے بھائیوں میں رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بہنوں میں، سگے رشتے داروں میں، سگے دوستوں میں، کیونکہ قرض کا معاملہ جو ترتیب اللہ نے بتایا اس حساب سے نہیں کرتے۔ پہلی بات تو اس میں کوئی لکھے گا نہیں، لکھنے کو تیاری نہیں ہوتے، کہاں کیوں لکھے، اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کیا، جو لے رہا ہے وہ بھی بولتا ہے، جو دے رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے چلو اپنا ہی ہے کیوں لکھے۔ اور اس پر گواہ بنانے کا بھی رواج نہیں ہے، لوگ گواہ بھی نہیں بناتے، تنہائی میں جا کے معاملہ کر لیتے ہیں، بات قسم کھانے کی وقت آ جاتا ہے تو جھوٹی بھی قسم کھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن پہ قسم کھاتا ہوں، اندرونی طور پہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں پہلے بہت مارا ہے اس نے، میں اسی طرح سے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا، جھوٹی قسم پہ تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں معاملہ کرتے ہوئے، اور جب وقت آتا ہے جھوٹی قسم کھا کے بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ ایسا ہوا ہے، ایک دوسرے پر اعتبار پر آ کر ٹکا ہوا ہے، وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں جو قرض دے رہا ہے، اور جو قرض لے رہا ہے وہ بھی بھروسہ کرتا ہے، تو قرض دینے اور لینے والے کو اللہ نے تاکید کی کہ اپنا حق ادا کرو، جو امانت تم نے لی ہے اسے پوری امانت داری کے ساتھ واپس لوٹاؤ، اس رب کو گواہ بناتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے جو تمہارا پروردگار ہے، اسے ڈرنا پڑے گا۔ معاملے میں اگر یہ چیز داخل ہو گئی نا، پھر انسان اپنی منزل پار کر لے گا، چاہے وہ کوئی بھی منزل ہو، دنیا کی کسی بھی طرح سے منزل ہو، وہ بھاگے گا نہیں، وہ چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ کتنے سارے ہیں آج قرض لے کے بھاگ جاتے ہیں، پھر واپس آ کے کچھ عرصے کے بعد اب صاف کہہ دیتے ہیں کون ہے ہم نہیں جانتے، ہمارا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس ہم چلے گئے تھے اور قصہ ختم ہے۔ اس طرح وہ انسان کرتا ہے جسے اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سوچتا ہے اگر یہاں سے بھاگ بھی گیا آخرت میں کہاں بھاگوں گا، اللہ کے سامنے اس وقت میں جب کھڑے کر کے مجھ سے جو معاملے کا بارے میں اللہ سوال کریں گے، پھر میں وہاں سے کہاں بھاگوں گا۔ جیسے ایک انسان پریشانی میں آ کے کیا کہتے ہیں، بہت اچھا اس پریشانی سے میں مر ہی جاؤں، مر گیا، لیکن آخرت میں جو پکڑ ہوگی وہاں سے کیا کہے گا، وہاں سے تو موت بھی نہیں ہے نا، وہاں سے بھاگے گا تھا۔ اس لیے یہ معاملہ بہت سمجھنے والا ہے کہ انسان جب سمجھ لینا تو پہلی بات تو قرض میں ہاتھ ڈالے گا نہیں، جب ڈالے گا تو ڈرے گا، کیونکہ اس پر میرا مواخذہ ہوگا۔ ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کے رسول اللہ نے ایک سوال کیا، من المفلس، صحابہ بتاؤ سب سے غریب کون ہے، مفلس کون ہے، نادار کون ہے؟ صحابہ نے کہا لا دینار ولا درہم، رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں وہی مفلس انسان ہے، غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، شریعت کی نظر میں مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوگی، لیکن حق والوں کا حق مارا ہوگا، لوگوں کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، تو اس کا سارا ثواب لوگوں کے حق میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن حق لینے والے ابھی بھی باقی ہیں، اس سے حق لینے کے لیے کھڑے ہیں،
وہ انتظار میں ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، اب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تب نبی نے فرمایا وہ جن کا حق ہے ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس پہ ڈالتے جائیں گے، اور ایسے گناہوں کا ڈھیر جم جائے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی نہیں ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں تھی سب ختم، اب پہاڑوں جیسے گناہ اپنے بھی اور لوگوں کے بھی اس کے سر پہ اڑیل دیے گئے ہیں۔ لوگ بھاگنا بڑا آسان سمجھتے ہیں، چلو بھاگ گئے مسئلہ ختم ہے، آخرت میں کتنے بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ آیا تھا ایسے کہ نیکیاں تھیں، لیکن اب ہے ایسے کہ نیکیاں نہیں ہیں، ڈھیروں گناہ اس پر جمع ہو گئے کیونکہ لوگوں کا حق اس نے مارا ہوا تھا، تکلیف اس نے دی ہوئی تھی، لوگوں کو ٹھیس اس نے پہنچایا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں وہی بات سمجھائی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ آگے تیسرا مسئلہ جو اس آیت میں اللہ نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، گواہی چھپانا نہیں ہے، مت چھپاؤ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ گواہی چھپانا حرام ہے، اور دوسری بات علماء نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی حرام ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں، لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے اگر آمادہ ہو رہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور گواہی جانتے ہیں سب کچھ، گواہ بن چکے ہیں، لیکن جب گواہ بننے کا گواہی دینے کا وقت آ رہا ہے یہ بھاگ رہے ہیں، گواہی چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جب گواہی پیش کرنے کا وقت آئے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سچی گواہی دو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سچی گواہی دو، تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں سچی گواہی دینا ہوگا، کیونکہ بڑے بڑے جو گناہ بتائے اس میں جھوٹی گواہی کو بھی شامل کیا کہ یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک انسان جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے، ابھی اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹتے بھی نہیں، اللہ اس پر جہنم کو لازم کر دیتے، واجب کر دیتے، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ اللہ کو، جھوٹی گواہی تو اللہ کو بالکل پسند ہی نہیں ہے، جھوٹ ہی برا ہے، اس میں جھوٹی گواہی کوئی انسان دیتا ہے یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وہ انسان، آج تو اس میں پیسوں میں بکنے والے گواہ مل جاتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں کہ اس میں سامنے والے کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے، بس پیسے مل رہے ہیں، ایسے اپنے آپ کو بنا کے لا کے پیش کرتے جیسے سارا معاملہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا ہے، سارا کچھ یہ جانتے ہیں، ایسے آگے گواہی دینے لگتے ہیں اور پیسوں کے خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے گواہ بہت سارے مل جاتے ہیں اور لوگ اسے فن سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے ہنر سمجھ رہے ہیں، جھوٹے گواہ بنانے کو اور بننے کو لوگ اسے فن سمجھ رہے ہیں اور آگے اس میں خوب کمائے بھی جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ۔ ایک بات میں آپ کو وضاحت سے رکھتے ہوئے، یہ آیت آپ بارہا اس وقت میں سنتے ہوں گے جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکید سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، کیونکہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے نا وہ ایک حیثیت اس کی گواہی کی بھی ہے، ہم گواہ دے رہے ہوتے ہیں اس انسان کے بارے میں جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح انسان ہے، لیکن اگر ہم نے پیسے لے کے اس کی گواہی دے دی اور وہ غلط نکلا، اس کے سارے ظلم کا حصے دار وہ انسان بھی ہوگا جس نے ووٹ دیا ہے، کیونکہ اس کی جھوٹی گواہی اس کے ساتھ شامل ہے۔ لوگ خاندان خاندان کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، میرے اتنے ووٹوں کو لا کے میں ڈلواؤں گا، میرے اتنے ہیں، اب بے فکر رہے آپ ہی کامیاب ہوں گے، اس کی ساری برائیوں کو چھپا کے لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بس پیسوں کے خاطر کمائے جا رہے ہیں، دنیا ذہن پہ چڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے دھوکہ دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں صاف فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ۔ جب گواہ بن رہے ہیں نہ غلط گواہ دے سکتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی گواہ بننے سے مکر سکتے ہیں، گواہ بن کر چھپ سکتے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، جو اس گواہی کو چھپائے گا، وہ گواہ بن چکا ہے لیکن جب گواہی دینے کا وقت آ رہا ہے اب گواہی نہیں دے رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جس کا دل گنہگار ہے، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل کا بیمار ہے، اس کا دل ہی بیمار ہے، اس کا دل اس پہ ملامت کرے گا، وہ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو بڑا شان والا ہی سمجھ لے، لیکن اس کا دل کہے گا کہ تو بڑا غلط انسان ہے۔ اور دوسرے بعض علماء نے، بعض مفسرین نے لکھا
کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے درمیان میں کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا جب وہ صحیح ہوگا تو سارا انسان صحیح ہوگا، اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعضاء صحیح ہوں گے، لیکن جب وہ غلط ہوگا تو اس سے اس کے سارے اعمال ہی غلط ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، رسول اللہ نے فرمایا جب اس میں فساد آ جائے گا اس کے سارے اعمال میں بگاڑ ہوگا، اور اللہ کے رسول نے تاکید سے متوجہ کر کے فرمایا اللہ وحی القلب، سنو غور سے، وہ دل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ دل ہے، اگر اس میں خرابی آ گئی نا پھر وہ انسان جو بھی کرے گا خراب ہی کرے گا، اس کے سارے اعمال ہی خراب ہوں گے، اس سے برائی ہی صادر ہوگی، اچھائیاں اس سے نہیں نکلیں گی۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، اس کا اخفا کرتا ہے، اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل گنہگار ہے، وہ دل کا مریض ہے، اس کا دل پوری طرح سے گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے، تب جا کے وہ گواہی کو چھپا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ایک بات خاص طور پہ یہ بھی میں بتا دوں، جیسے حدیث میں نے سنا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے خلاف بھی گواہ بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، تب بھی ہمیں سچ کہنا ہے۔ لوگ یہاں خاندان اور رشتے دیکھتے ہیں، دوستی دیکھتے ہیں، تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتا کیا، تم غلط ہو لیکن پھر بھی میں تمہاری صفائی میں گواہی دے دوں گا، گواہی دے رہے ہو۔ بہت پہلے وہ معاملہ پیش آیا تھا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ ایک جگہ پہ مسلمانوں نے مسجد بنا لی تھی، وہ مسلمانوں کی نہیں تھی، جگہ مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ تھی غیروں کی۔ مسلمانوں کی جو حکومت تھی مسلمانوں نے مسجد بنا لی، انگریز کا زمانہ تھا، مسلمانوں نے اس جگہ پہ مسجد بنا لی۔ جب مقدمہ چلا تو دونوں لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر غیر ایمان والے ادھر ایمان والے، ہر کوئی کہہ رہا ہماری جگہ ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہماری جگہ ہے۔ جج پریشان ہو گئے، آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی تم دونوں ہی آپس میں طے کر لو کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کی گواہی پر تم دونوں کو اعتماد ہو، تم دونوں اس پر بھروسہ کرتے ہو، ایسے انسان کو پیش کرو۔ تو غیروں نے کہا کہ مفتی مظفر حسین صاحب ہیں، اس وقت کے بڑے اللہ والے تھے، لوگوں نے مسلمانوں نے ان کا، غیروں نے ان کا نام لیا کہ مفتی مظفر حسین صاحب ہیں، جب یہ گواہی دے دیں گے اس جگہ کے بارے میں تو ہم مان لیں گے۔ مسلمان خوش ہو گئے، چلو یہ مسلمان کا نام لے لیں، کون سا مسلمان ہے جو مسجد چھوڑ کے دے دے گا، اس لیے خوش ہو گئے، کہا پھر ہم راضی ہیں، اگر مفتی صاحب کو بلائے جا رہے مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم راضی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو بلایا جائے، وہ گواہی دیں گے۔ وقت طے ہوا، مفتی صاحب کو بلایا گیا، جب آنے لگے تو مسلمان دیکھے کہنے لگے معاملہ مسجد کا ہے، ان کو پتا تھا کہ آپ غلط ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے آڑ میں ظلم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان اپنے ایمان کے جذبے جب دکھا رہے، کہا دیکھو یہ ایمان کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ گواہی کدھر دیں گے۔ وہ آ کے کھڑے ہو گئے، جج نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، دونوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، وہ پورا بھروسہ کرتی ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے، معاملہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی ہے تو بس دے دیا جائے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے غیروں کی ہے تو ان کے حوالے کرنا پڑے گا، فیصلہ آپ کے بات پر ہے۔ مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑے اعتماد سے یہ بات بتائی کہ یہ جگہ غیروں کی ہی ہے، مسلمانوں نے مسجد بنا لی ہے۔ سچی گواہی، وہ خود کے خلاف ہے، اپنی قوم کے خلاف ہے، لیکن صاف بات کہی انہوں نے، کہا ہے تو یہ اب مسجد بنی ہوئی ہے لیکن یہ جگہ حقیقت میں غیروں کی ہے۔ مسلمان ناراض ہو گئے، لیکن جج نے جو فیصلہ سنایا نا، جج فیصلہ سنانے کے بعد کہنے لگا کہ آج مسلمان ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا۔ آج ہار تو مسلمانوں کی ہو گئی لیکن جیت اسلام کی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ اسلام میں کسی بھی طرح سے دھوکہ دہی ہو ہی نہیں سکتی، اسلام تو بالکل پاک صاف مذہب ہے، مسلمان تو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، بظاہر مسلمانوں کی ہار ہوئی ہے لیکن حقیقت میں جیت تو اسلام کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام کو یہاں نہیں چھوڑا، یہ حقیقت ہے۔ گواہی کس کے بھی خلاف، لوگ وہاں آ کے اپنی گواہی کے مسئلے میں لوگ گواہ بننے کو بھی فخر محسوس کر رہے ہوتے اور جھوٹی گواہی دینے میں تو اور بھی زیادہ فخر محسوس کر رہے ہوتے کہ سامنے والا خوش ہو جائے گا، میرا مقصد اس سے نکل جائے گا، یا دوستی برقرار رہ جائے گی۔ یہاں بات تو نبی نے یہاں تک فرمایا خود کے خلاف ہے، تب بھی تو
جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، گواہی کو چھپا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، ایک معاملے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن بہت پریشان ہو گئے، ایک کے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جس کا قتل ہوا ہے ان کے باپ کھڑے ہو گئے، مجھے انصاف چاہیے۔ معاملہ چل رہا ہے، دونوں گواہی پیش کر رہے ہیں، جس نے قتل کیا ہے وہ اور ان کے باپ دونوں زور لگا رہے، کہا نہیں میرا بیٹا قتل ہی نہیں کیا ہے، نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا قتل کر سکے، اس نے قتل نہیں کیا۔ اتنی مشکل ہو گئی، ادھر کی دلیلیں سن کے لگتا ہے کہ ان کے بیٹے نے قتل نہیں کیا ہے، اور اس باپ کی دلیلیں سن کے لگتا ہے کہ واقعی ان کے بیٹے کو ان کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ معاملہ بہت مشکل کا ہو گیا، حل نہیں ہو سکتا تھا، اسلامی مسئلہ تھا۔ اس وقت میں جج نے دونوں کو بلایا، دونوں کے باپ کو بلایا، جو قتل ہوا ہے اس کے باپ کو بھی، جس نے قتل کیا اس کے باپ کو بھی بلایا، بلا کے تنہائی میں لے جا کے کہا کہ بس اب بات یہاں تک آ گئی ہے، معاملہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے، بس اللہ سے ڈر کے بتا دینا کہ کیا تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ بات آپ بس اللہ سے ڈر کے کہیں، اللہ کے لیے آپ کو گواہی دینا ہوگا۔ اب مقدمے میں پیش کیا گیا، باپ آ کے کھڑے ہیں، اب اگر صحیح گواہی دیں گے بیٹے کو قاتل اور پھانسی پہ چڑھانا پڑے گا، اگر جھوٹی گواہی دیتے ہیں مسئلہ اللہ کا دے دیا ہے، واسطہ اللہ کا دے دیا ہے، وسیلہ اللہ کا دے دیا ہے، اب جھوٹ کیسے بولے تھے؟ پکے مسلمان تھے نا، وہ گڑبڑ کرنے والے نہیں تھے، وہ حقیقت سے مسلمان تھے۔ اس لیے انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں اپنی گواہی دے دوں گا، بس میری ایک درخواست ہے، جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ سب کو باہر کر دے، میں پھر گواہی دوں گا۔ جس نے کہا سب کو باہر نکالو، سارے نکل گئے۔ اب وہ باپ جن کا بیٹا قاتل شمار ہو رہا ہے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے نے ہی ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اور اس فیصلے کی، اس گواہی کے بعد باپ کو پتا ہے میرے بیٹے کی پھانسی ہو جائے گی، اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن ڈر ہے آج اگر میں نے بچانے کی کوشش کی پھر بھی تو جا کے یہ مرے گا ہی، لیکن آخرت میری اور اس کی دونوں کی برباد ہو جائے گی، آخرت میں دونوں پکڑے جائیں گے۔ یہ جملہ جب نکالا اس نے، جج کہتے ہیں حیران ہو کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بس اتنا پیارا مسلمان ہے، جب اس سے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے سچ بتا دو، آج جھوٹ مت بولنا، اس نے اپنی بچی کی زندگی کے خاطر بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، یہ کھڑے ہو کے سچ بولنے لگا۔ لیکن جس کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ باپ کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ کا جب یہ اتنا خیال کرتا ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں اللہ کے لیے اس کے بیٹے کے خود کو معاف کرتا ہوں، میں بھی تو مسلمان ہوں، جب یہ اپنا حق ادا کر رہا ہے میں بھی حق ادا کروں گا۔ اس نے کہا اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے، میں کہتا ہوں میرے بیٹے کا خود میں معاف کرتا ہوں، اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی صفائی مسلمانوں میں تھی۔ آج جب گواہ بننے کے لیے لوگ تلاش کر رہے ہوتے تو کلاکاری مسلمانوں میں دیکھ رہے ہوتے، آپ کو برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا، مل جائے گی، ایسے بولے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا سامنے والے کو، اتنی شاندار جھوٹ بولیں گے، اور بات بات پہ اللہ کی قسم جو کھاتے ہیں، کوئی گلے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوتے، کوئی کہتے مسجد میں آ کے قسم کھا لوں گا، اور اتنے بہانے بنا رہے ہوتے، بعد میں جا کے معافی مانگ لیں گے، ایسے بے غیرت ہے، بعد میں جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، حقوق العباد توڑنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا رہے ہوتے لوگ، نہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں گے، عجیب عجیب بات لوگ کر رہے ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جو گواہی چھپاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتی ہیں، گواہی چھپاتے ہیں، ان کا دل ہی بیمار ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کاموں سے خوب واقف ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ ہم دھوکہ انسانوں کو دے سکتے ہیں لیکن دھوکہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یہاں یہ بات ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے، سینگ بے سینگ کا فیصلہ بھی تو آخرت میں اللہ کرے گی۔ سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری پر ظلم اللہ دوبارہ پیدا کر کے ان کا معاملہ حل کریں گے، کیا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ قرض لے کے بھاگ کر جو انسان کہہ رہے کہ میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہے، اللہ چھوڑ دیں گے؟ میں بڑا عبادت گزار ہوں، کہ اللہ چھوڑ دیں گے؟ یہ معاملہ حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ایک انسان اپنی پچھلی زندگی کو چھپا کر نیک لباس میں آ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہو اللہ بما تعملون علیم، اللہ جانتے ہیں، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو بھی تمہارے کام ہیں
ان سارے کاموں سے اللہ خوب جانتے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ظاہر میں انسان کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پہ، اسی لیے جنگلوں بیابان میں بکریاں چرانے والے کو جب اس کا خیال تھا کہ نہیں میں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اس نے بکری دینے سے منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بکری دیکھ چرانے والے کو بلا رہے، بھائی ادھر آؤ، آپ بکریاں چرانے گرمی میں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے، نفلی روزے کا اہتمام بکریاں چرانے والا کر رہا ہے۔ خوش ہو گئے، کہا تھوڑا اسے مزید آزمانا ہوگا۔ اس سے کہنے لگے ایک بکری ہمیں دے دو۔ وہ کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں کیسے دے دوں، میں نہیں دے سکتا۔ کہا ایک بکری دے دو، پیسے بھی لے لو، اور ہمارے ساتھ رات میں افطاری کے لیے گوشت بھی لے لینا، جب مالک کے پاس جاؤ گے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا چکا ہے۔ وہ کہاں تمہارا مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا، مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں یہ یقین اگر ہمیں آ جائے نا، ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہم چہرے پہ کیا ہیں، ظاہر میں انسان کو دلاسا دینے کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اندرونی اور اسی کے پیچھے جا کے ہم کتنی سازشیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف کتنی ساری چیزیں، اور سامنے آ کے ہم کوشش کر رہے کہ نہیں اسے پتا چلے کہ ہم اسی کے حق میں ہیں، اور پیچھے سارے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا، انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ سارا ہی جانتا ہے۔ اللہ نے یہ بات بتائی، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے سارے کاموں سے اللہ واقف ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے جب اندر سے آواز آ رہی ہے سن رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے گزارا بہت مشکل ہے، دودھ میں پانی تو ملانا پڑے گا، دودھ میں پانی تو ملانا پڑے گا، اس کے بغیر تو گزارا بہت مشکل ہے، ملا دو۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے اللہ کرے اتنا یقین ہماری امت کی عورتوں کو بھی نصیب فرما دے اللہ۔ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں پتا چل جائے گا، تو ماں کہہ رہی ہے کیسے پتا چلے گا، عمر یہاں کہاں ہے، عمر تو یہاں موجود نہیں ہے، اسے کیسے پتا چلے گا؟ تو بیٹی نے کہا عمر کا خدا تو موجود ہے نا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش اس گھر سے نکل کے چلے گئے، صبح میں واپس اس دروازے پہ کے دستک دی تو دروازہ کھول کے ڈر گئے گھر والے، شاید عمر کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے آیا، مجھے رشتہ کرنا ہے اس سے۔ جب رشتہ ہوا ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بلا کے جملہ کہا کرتے تھے، اس رات میں جو تم نے جملہ کہا تھا نا وہ جملہ کہا کرو، وہ جملہ سناؤ، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اس یقین پر آنا ہوگا، دھوکہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کیا ہو جائے گا اس دھوکے سے، کتنا ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں؟ اس لیے یہ جو بات ہے صرف اس حد تک نہ رکھیں کہ بس یہ گواہی تک جڑی ہوئی، زندگی کا ہر معاملہ ہے، ہر معاملہ ہے، ہم انسان سے وعدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وعدے سے پیچھے جا کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن پیچھے جا کے اس نے جو غداری کی ہے، جو دھوکہ دیا ہے، اس پر اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ سارا جانتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات اللہ نے فرمائی واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تمہارے کیے ہوئے کام ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ رکوع ختم ہوا، سورہ بقرہ ختم ہونے کے لیے بس ایک رکوع باقی ہے اور 3 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ ان پر تفسیر ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا یہ بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں، آخری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلی جمعہ میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل نے گواہی دے دی ہے کہ ہم حد سے زیادہ گناہ کر چکے ہیں۔
ہمارے جسم کے اعضاء تک گواہی دے چکے ہیں کہ ہم حد سے زیادہ گناہ کر چکے ہیں۔ اللہ ہماری طاقت سے باہر تک ہم نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ان گناہوں بھری زندگی کے ساتھ اگر مر گئے ہماری آخرت ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی، ہم آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ بار بار آپ نے تقوی کا کہا ہے، اسی چیز کی ہماری زندگیوں میں کمی ہے۔ اللہ ظاہر تو بنا ہوا ہے، باطن بھی بنا دے اللہ، باطن بھی بنا دے اللہ۔ اللہ رسمیت سے لوگوں کے سامنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو دیندار بن رہے ہیں، اللہ صرف آپ کے لیے دیندار بننے کی توفیق نصیب فرما، سچے پکے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کیسی کیسی چیزوں کی رہبری کی ہے، قرآن کی تفسیر سے سارا کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہوں کے ساتھ گزار چکے ہیں، اللہ آپ نے مہلت دی بھی ہے، یہ آپ کا احسان ہے، آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کا احسان ہے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے اگر مر گئے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اللہ لوگ جنازہ پڑھنے کو بھی عیب سمجھیں گے، کوئی جنازے کو کندھا دینے کے لیے تک تیار نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں کا حسن زن ہوتا ہے، لیکن تنہائیوں کی برائیوں نے ہمیں برباد کر رکھا ہے، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، امت کے حال پر رحم فرما، آنے والے ان دنوں میں آنے والے ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، ابھی سے اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ امت کا ایک بڑا مجمع بیمار ہے، سب کو صحت نصیب فرما اللہ۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، خصوصاً سودی لین دین میں جو ڈوب گئے ہیں اللہ، ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں اللہ رہائی کے فیصلے فرما، جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اللہ، اس مجمع کو ان بھائیوں کو قبول فرما اللہ۔ یہ بڑی تڑپ سے صرف آپ کی آیتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ، ان کی دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔